زمین پہ شرک روکنا لازم ہے، ایسے سحر کو روکنا بھی لازم ہے. یعنی یہ قتل نفس، فساد فی الارض، اس سے بڑا جرم ہے. کیونکہ اس حدیث میں جو 7 چیزیں ہیں، تیسرے نمبر پہ قتل کا ذکر ہے اور اس کا دوسرے نمبر پہ ذکر ہے. یعنی یہ جو گلی محلے میں ہر طرف اس طرح پھیل گیا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کتنا بڑا جو ہے وہ اس سلسلہ کے اندر وہ جرم ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید دم درود کا یہ قصہ ہے، اور پتہ نہیں دم درود کی حد کیا ہے، کہاں تک جائز ہے، وہ رقیہ شرعیہ کیا ہے. اور یہ جو دھونی سرکار ہیں اس طرح کے بنے ہوئے ہر طرف، یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی قتل سے بڑا جرم، قتل سے بڑا جرم دن رات جو ہے وہ ایک بندہ کر رہا ہے. اگر ابھی وہ آگے بحث آئے گی کہ ایسا جو کرے شریعت میں اس کی سزا کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں مہلکات موبقات بیان کی، ان میں فرمایا جو میرے ماننے والے ہیں شرک سے بچ کے رہیں اور جادو سے بچیں، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہ کریں. یعنی جتنا جرم ناحق قتل کا ہے اس سے بڑا جادو کرنے کا ہے، کرنا کروانا اس نیٹ ورک میں سب کچھ. پھر وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. پھر وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور جب کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو اس دن پشت دے کے بھاگ جانا. یعنی یہ بڑے بڑے جو جرائم ہیں شریعت میں، ان میں اس کو شامل کیا گیا. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور مومنات جو پارسا ہیں ان پر معاذ اللہ بدی کا الزام لگانا. تو یہ یعنی 7 چیزیں گنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان 7 میں دوسرے نمبر پہ جادو کا ذکر کیا. اب اگر سروے کریں ان چیزوں کے لحاظ سے اپنے معاشرے میں، ہر بدی کو روکنا ضروری ہے، ہر بدی کے بارے میں اویئرنیس دینا ضروری ہے، ہر بدی کا رستہ روکنا یہ اصلاح ہے. تو ہمارے معاشرے میں آج بھی یعنی یتیم کا مال کھانا، اسے تو جرم سمجھا جاتا ہے اور اچھا جرم سمجھا جائے، لوگ نہ کھائیں. لیکن ادھر جادو کو نہیں سمجھا جا رہا. یعنی عورتیں کتنی جو صبح نکلتی ہیں شام لوٹ کے آتی ہیں کہ جادوگروں کے پاس جا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس طرح یعنی دھندا ایک ایک محلے میں پوری ملت کے اندر. اب یہ تو ہے کہ یعنی پاک دامن عورت پہ الزام فلاں نے لگایا، بڑا جھوٹا ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، اس کے بارے میں نفرت ہے، ہونی چاہیے. لیکن یہ جادو کے لحاظ سے نفرت کیوں نہیں کہ فلاں بندے سے بچو وہ تو جادوگر ہے، یا فلاں سے بچو وہ تو جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہ جادو سیکھتا ہے یا جادو پھیلاتا ہے یا جادو کے ذریعے کسی پر حملہ کرواتا ہے. یہ تو ہے کہ فلاں سے بچو وہ بڑا قاتل ہے، اس سے بچو وہ بڑا مجرم ہے. لیکن یہ جو شعبہ ہے اس کے بارے میں ایسی نفرت کیوں نہیں پائی گئی کہ بچہ بچہ اس سے نفرت کرے، پھر بچے بچے کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ جو ہے وہ نفرت کی جگہ ہے، ادھر کون جا رہا ہے اس کو سمجھایا جائے. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا. یعنی سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد یہ جرم بیان کیا کہ جادو والا. تو اس بنیاد پر یعنی ایک نئے سرے سے معاشرے میں مہم چلانے کی ضرورت ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کہ ان کا دین ہے اور دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور خلاف ورزی خود مسلمان ہی کر رہے ہیں، اور پھر خلاف ورزی کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، خلاف ورزی پر پروٹوکول مل رہا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو الٹا نوازا جا رہا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی 7 موبقات جو ہیں ان کا درس دیا جائے، اور اس میں اس چیز کو بھی واضح کیا جائے کہ یہ ہے چیز موبقات میں سے، مہلکات میں سے،
اور سمجھا اسے مبشرات میں سے جا رہا کہ بڑی بلے بلے بہت اچھا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف سے میں آپ حضرات کے سامنے اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. پھر اس میں اور بہت سی احادیث ہیں اور فرامین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان میں ایک ایک فرمان اس کے لحاظ سے اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر رہنمائی فرمائی اور آج کتنی کوتاہی برسی جا رہی ہے. یہ حدیث شریف جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، جا کے ظاہر ہے اس نے پوچھا کہ میری چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، اس نے پوچھا کہ مجھے کیا ہے بتاؤ، اس نے کوئی علامتیں بتائیں، تجھے یہ ہے تجھے وہ ہے. اب اس کا دل مان گیا کہ واقعی جو اس نے کہا ہے اس طرح ہی. تو سرکار فرماتے ہیں فقد برئ مما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سے وہ اس دین کو چھوڑ بیٹھا جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. یعنی لوگ کہتے ہو کیا جاتا ہے اس سے، یہ تو صاحب شریعت بتاتے ہیں ہو کیا جاتا. لفظ کیا ہے؟ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس گیا آیا پہنچا، فصدقہ بما یقول، وہ جو کہتا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی. فقد باریا، یہ بری ہو گیا، باہر ہو گیا، اس کا اب کوئی تعلق نہیں رہا کس چیز کے ساتھ، مما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن. اس کا اب قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ نہ کہے کہ قرآن میری کتاب ہے، میں قرآن والا ہوں. یعنی اس نے وہ جرم کر دیا، وہ غلطی اس نے کر دی کہ جس کی بنیاد پر امت سے نکل گیا. اب جو پہلا حصہ ہے وہ دیکھو عام کتنا ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں روزانہ پوچھنے کے لیے، اور پھر پوچھ کے بہت تھوڑے ہیں جو صدقہ تک نہ پہنچے. صدقہ تک پھر پوری فیملی، دوست سب اسی پہ لگ جاتے ہیں، ہاں اس نے یہ بتایا ہے تو یہ اس طرح ہی ہوگا. اور اس پر مرتب کیا ہو رہا ہے کہ انہیں دین سے دھکا دیا جا رہا ہے کہ اب ان کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو اس طرح کی بھٹیاں بکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے مجرم ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے باہر نکال رہے ہیں، دو لوگوں کو سرکار کی شفاعت کے دائرے سے باہر نکال رہے ہیں، لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے سے باہر نکال رہے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا کہیں نہ لے کہ میں غلام نبی ہوں، وہ اس نے یہ جرم کر دیا ہے. اب یہ جو جرم کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی 1000 کلومیٹر کرے گا، 10,000 کرے گا، کوئی ویزا لے گا، کوئی پھر جا کے کرے گا، کوئی اسلحہ خریدے گا. یہ تو وہ 10-15 منٹ میں پہنچ جائے گا کہیں جا کر، اور وہاں جا کر اپنی ہسٹری شیئر کے بیٹھ جائے گا اور پوچھے گا اور پھر اوروں کو بھی لے جائے گا. تو یہ سارا جو بعد والے ہیں، اس کا اصل مدار تو وہ ہے جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں میں بانٹ کیا رہا ہے، کفر. لوگوں میں بانٹ رہا ہے جہنم، اور اپنا اس نے روزگار چلایا ہوا ہے کہ بے روزگار تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے کہا چلو میں یہی کر لیتا ہوں. تو اس سے تو وہ مر جاتا تو اچھا تھا، کم از کم اتنے لوگوں کا ایمان تو خراب نہ کرتا. چلو آپ جہنم میں جل جاتا تو اچھا تھا، تو اتنے اوروں کو تو نہ ڈبوتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا، اور اسی کو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں روایت کیا، جو اپنے یعنی حدیث موقوف کے لحاظ سے جو الترغیب و ترہیب میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ من اتا عرافا او ساحرا
او کاہنن، یہ 3 لفظ ہیں، اور ان تینوں کا مفہوم وہی ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور یہ پھر کوئی بچنے کے لیے کہتا ہے نہیں میں جادوگر تو نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں. اب جو دوسرا کہتا ہے وہ عراف ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ساحر نہیں تو پھر کیا ہے، کاہن ہے. کاہن نہیں تو پھر کیا ہے، عراف ہے. یعنی مختلف ذریعوں سے غیب کی خبر معلوم کرنا اور دعویٰ کرنا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، شکلوں سے، ہندسے بنا کر، لکھ کر، یہ وہ چیزیں مکس کر کے. تو ان سب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ من اتا عرافن او ساحرن او کاہنن یؤمن بما یقول، گیا ہے اور پھر مان گیا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے سرکار کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. گویا کہ اس نے قرآن کا کفر کر دیا ہے، اس نے اسلام کا انکار کر دیا ہے. کہاں ہمارا دین، ہماری کتابیں، ہماری تعلیمات، اور کہاں یہ بدھو لوگ، یہ جاہل، یہ نکھٹو، یہ ان پڑھ، یہ امت کے لیے زمین پر بوجھ، یہ باعث عذاب لوگ کہ جنہوں نے آگے آپ اپنی دکان کا وہ نام معاذ اللہ کوئی آستانہ رکھ دیں یا کوئی اور کوئی نام رکھ دیں. ہو کیا رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ہے کہ موج ہے، اس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں. وہاں مچ سرکار کا یہ اعزاز ہے کہ 10 سال سے نہائے نہیں ہیں. تو اس لیے کہ شیطان تب ہی خوش ہوتا ہے جتنی زیادہ نجاست ہو، اور یہ اپنا فخر بتاتے ہیں کہ لٹ سرکار ہے، ان کی 6-7 گز ہیں اور یہ کبھی دھوئی نہیں انہوں نے. تو یہ دیکھو یعنی ہمارا دین اور ہمارا اسلام کیا ہے اور رائج معاشرے میں کیا ہے. اس سلسلہ میں جو گنجائش جتنی بنتی ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی گنجائش یہی ہے کہ یہ سارے یہ سسٹم بند ہونے چاہیے، کیونکہ جہاں جانے سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو اگر کچھ چھوٹی موٹی کہیں سے گنجائش ملتی ہے تو کون اس گنجائش پہ کھڑا ہوتا ہے. اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا اسی موضوع پر، میں اس گنجائش کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد بھی جو دیگر امور ہیں ان کے لحاظ سے بھی کہ پھر بھی معاملہ سیریس کتنا ہے. یہ فتاوی رضویہ شریف، یہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے، وہ شمع شبستان رضا نہیں ہے، اس سے جو لوگوں نے کچھ تندوریاں چلائی ہوئی ہیں اپنی. یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اعلیٰ حضرت کا. تو اب یہ 21 جلد ہے، صفحہ نمبر 155 ہے. تو فتاوی رضویہ علماء کرام صرف نمائش کے لیے نہ رکھیں، جو چھوٹے ان کو میں کہہ رہا ہوں ذرا پڑھ بھی لیا کریں کس قدر انہوں نے محنت سے جگر پگھلا کے امت کو بچانے کے لیے لکھا. تو صفحہ نمبر 155 ہے. سوال یہ ہے یہ کہ کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر تقدیر کا بھلا یا برا دریافت کرنا یہ کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جواب، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، اب یہ میرے امام کی درایت بھی ہے اور دینی علوم میں مہارت بھی ہے کہ جو حدیث میں ہے اس کی آگے کتنی پھر وضاحت کریں گے ہر پہلو میں. اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی کیا اعتقاد ہو؟ جو یہ بتائیں حق ہے، جو بھی مذکورہ بابا جی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ بتائیں حق ہے، تو پھر اس طرح ہاتھ کرنا آگے یا اور کسی ذریعے سے پوچھنا کہ کیا ہے، فرماتے ہیں تو کفر خالص ہے. کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں، یہ بطور اعتقاد ہو کی وضاحت ہے،
کہ جو یہ بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی کہ کیسے اس نے کفر کیا. کیا کیا ہے کہ کفر ہو گیا؟ یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ویسے ہی منہ ہے، ویسے ہی کپڑے ہیں، کفر کیسے ہو گیا؟ صبح گھر سے صحیح گیا تھا، صحیح آ گیا ہے، یہ مولوی کیا کہتے ہیں کفر ہو گیا؟ یہ تو اسی طرح ہے بھائی، وہ ولدیت نہیں بدلتی، ایمان تو فوراً نکل جاتا ہے. کیا کیا ہے اس نے، جرم کیا ہوا ہے؟ اب فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح پڑھیں گے پھر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اتارا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اس نے کفر کر دیا. اب وہ بندہ جس سے یہ جا کے پوچھ رہا ہے، اگرچہ اسے جوتشی کوئی نہیں کہتا، لوگ اسے حضرت صاحب کہتے ہیں، لوگ اس کو پیر صاحب کہتے ہیں، لوگ اس کو صوفی صاحب کہتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی، لیکن شریعت تو دیکھتی ہے کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور لوگوں کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے. کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا. اب اس میں پہلے نمبر پر یہ شک بنائے کہ اگر بطور اعتقاد ہے تو پھر تو کفر خالص ہے، اور اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو، یعنی کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ چلو فلاں نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ میں آ تو گیا ہوں، پر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات ان کی پکی نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کے بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں وہاں پر. لیکن یہ کام اتنا اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو، اعتقاد اور تیقن تو نہیں لیکن میل و رغبت تو ہے کہ جا بیٹھا ہے وہاں پر، میلان ہے، رغبت ہے، تو پھر کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے. پہلے کفر خالص ہے اور پھر گناہ کبیرہ ہے. فرمایا اسی کو حدیث میں فرمایا، یہ جو دوسری حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ جو گیا کسی کے پاس یہ کہ بتاؤ کیا ہے، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. پہلے تو ایمان گیا، دوسری صورت میں اتنے دنوں کی نمازیں گئیں، اگرچہ رہا مومن ہی لیکن ایسا گناہ کبیرہ ہوا کہ اتنے دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. تو وہ کیسا منحوس بندہ ہے جس کے متھے لگنے سے یہ جانے والے کی 40 دن نمازیں نہیں قبول ہو رہی. یعنی اگر پڑھتا بھی ہے تو قبول نہیں ہے. تو معاشرے میں ایسے ناسور ان کا خاتمہ کتنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے یا تو آنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا پھر 40 دن اس کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ فلاں سرکار صاحب کو ملا ہے. جو ولی ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، وہ تو یقیناً ان کا سٹیٹس شریعت میں طے شدہ ہے، اور پھر ان کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی بات سننا، ان کے پاس آنا جانا، اس کے تو ہم سینکڑوں دلائل اپنی تقریروں میں دے چکے ہیں کہ کتنا کبھی اللہ فرشتے کو رستے میں کھڑا کرتا ہے، پوچھتا ہی نہ تریدو کہاں جا رہا ہے، جانے والا بندے کی طرف ہی جا رہا تھا، جو صحیح مسلم میں ہے. لیکن وہ بندہ اور ہے، وہ ہے ہمارا مسلک، وہ ہے اہل سنت کا مقام. یہ جو دھونی سرکار بنے ہوئے ہیں، اس پر میں شریعت کا حکم جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر چیک کرو ان لوگوں کو، اور ان کی بنیاد سے جو بربادی آ رہی ہے یہ ہم اہل سنت کے لیے ہے. اب وہ جو وہابیت ہے وہ تو جو ایک ولی کی برکات ہیں، کرامات ہیں، تبرکات ہیں،
ان کے بھی دشمن ہیں، جو حق ہے اسے بھی نہیں مان رہے، اگرچہ یہ دھندا کرنے میں وہ بھی پاپڑ بیلتے پھر رہے ہیں اپنے اپنے، ہاں ان کے بھی ایسے کئی مراکز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیز عدم جواز پر ظاہر ہے کہ جب یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں پھیلے گی تو کتنے لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہے ہی وہابی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طرح لوگ جن کی چوری پکڑی جائے گی رنگے ہاتھوں تو وہ ضرور کہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں پہلے جن کی اصلاح کے لیے ہم نے دیا جلایا ہے، اگر ان کے ہزاروں پہلے گالیاں دے رہے ہیں تو جادوگروں کے بھی بولیں گے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نامہ اعمال میں انشاءاللہ نیکی کا اضافہ ہی ہوگا۔ تو اس سے یعنی ہمیں ڈر نہیں کہ یہ جب دین کی بات پہنچے تو آگے سے کوئی گالی کہیں نہ دے۔ کتنے لوگ شاید مبلغ اس لیے یہ موضوع نہیں چھیڑتے کہ اس کو چھیڑ کے پھر جانا کدھر ہے، پھر جو ہے وہ آگے جادوگر بھی ریلی نکالیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ بھی خاکے بنائیں گے، وہ بھی یہ کریں گے، وہ بھی الزام لگائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ان کو کسی نے پیسے دیا ہمارے خلاف تقریر کرنے کے لیے، یہ ہو گیا وہ، اس طرح کی ساری صورتحال بنے گی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے تو دین کا پیغام پہنچانا ہے، اب ہمیں اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کو سن کے آگے اپنا بچاؤ کریں، اور وہ جو اس طرح بن کے بیٹھا اس کی بھی اسی میں بہتری ہے۔ ابھی تو وقت ہے نا توبہ کا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہر ایک کو جو جواز جہاں تک ہے اس میں آخری حد تک کی دلیل بھی ہمارے ذمے ہے کہ ہم کھڑے ہو کر چوک میں کسی مناظرہ میں جو منکرین ہیں ان کے سامنے ثابت پہلے بھی کر رہے ہیں پھر بھی کریں گے کہ یہ شریعت، یہ دین، اس میں یہ تعویذ کی شرعی حیثیت ہے، یہ تعویذ کا مقام ہے، یہ برکات ہیں، یہ تبرکات ہیں، یہ کرامت ہے، اور یہ اللہ کے ولی کے پاس آنے کا فائدہ ہے، یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ طے شدہ ہے، اور اس کا علم بھی اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس پر دلائل دے رہے ہیں، پھر زید دیں گے۔ لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے اللہ کے دین سے تصادم کیا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کی جائے اور اسے کوئی تصوف کا نام رکھے اور اس کو کوئی کسی طرح کی پیری مریدی کا نام دے اور کر وہ سحر رہا ہو یا جادو یا اس کے ساتھ ملے ہوئے جو شعبات ہیں ان کی وجہ سے دین پہ حملہ کر رہا ہو۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر جو دین متین کی حدود ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر یقین ہے تو پھر تو کفر ہے کہ یہ جو بابا جی بتائیں گے یہ صحیح ہے، تقدیر میری، اگر یقین ہے تو کفر ہے، اگر یقین نہیں ہے صرف رغبت ہے تو پھر گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بھی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور اگر ہزل و استہزاء ہو تو ابس و مکروہ حماقت ہے، یعنی کوئی صرف اس لیے گیا ہے کوئی چلو موج میلہ دیکھیں، اگر ہزل و استہزاء ہو تو ابس و مکروہ حماقت ہے۔ یہ تین چیزیں بیان کر دیں اعلیٰ حضرت نے، چوتھی کی اجازت بھی دی، مگر وہ کوئی گھٹ بندہ ہوتا ہے جو چوتھے کام کے لیے جائے ایسی جگہوں پر۔ ہاں اگر بقصد تعجیز ہو تو حرج نہیں، تعجیز یعنی اگلے کو عاجز بنانا، اس کو ایکسپوز کرنا، اتنی پاور ہو اسے سب کے سامنے اس کو سرنگوں کر دینا، اس کا جھوٹ سامنے آ جائے کہ تم تو نرف فراڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یعنی یہ گھر سے ارادہ کر کے جانا اور پھر یہ کام کر دکھانا، تو پھر صرف جواز ہے اگر تعجیز ہو۔ لیکن تین جو سٹیپ ہیں ان کے لحاظ سے پہلا جو ہے وہ کفر، دوسرا گناہ کبیرہ
اور تیسرا ابس کام، فضول، چوتھا جا کر جائز۔ اب بتاؤ، یہ جس چیز کا ہم حکم بیان کر رہے ہیں یہ کام روزانہ ہو رہا ہے، ایک دو بندے نہیں کر رہے، ہزاروں یہ کام کروا رہے ہیں جا کر، ہزاروں، اور وہ سارا پہلا یا دوسرا ٹولہ بن رہا ہے، تو کتنا دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام فتاوی رضویہ شریف کا یہ حصہ جو ہے، یہ فتویٰ جمعے میں پڑھ کے یا درس میں بتائیں تو صحیح، بیج بوئیں تو کچھ اگے، اگر بیج ہی کاشت نہ کریں تو اگے کیا؟ اگر ان موضوعات کو ٹچ ہی نہیں کرنا کہ یہ برننگ ایشوز ہیں، اس سے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو دنیا میں چھوٹی سی برننگ ہے، وہ آخرت کا جو برننگ ہے وہ تو بہت بڑی ہے۔ اور یہ ہے اصلاح۔ ہمارے اصلاحی بھائیوں کو بھی اس اصلاح پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جہاں تکڑا کام ہو وہاں سائڈ پہ ہو جائے تو اصلاح کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ اصلاح ہے کہ جتنا بھی بڑا بگاڑ ہو وہاں ہاتھ ڈالو، اللہ مدد کرے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی نہ ہو، ان کا ہمارے خلاف کسی طرف سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو اب یہ دین بچانے کے لیے تو پھر خلاف آواز آئے گی، بس دو ہی راستے ہیں، یا اپنا بچا لو یا اپنا دین بچا لو۔ تو اس بنیاد پر یہ فتاوی رضویہ شریف سے میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ مسئلے کی ساری شکیں، اور یہاں بھی سلام کرو بریلی کے تاجدار کو، اعلی حضرت کو بلا وجہ اعلی حضرت نہیں کہا جاتا، کہ اب اس مقام پر اس وضاحت کی ضرورت تھی۔ جو ہمارے پاس سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وضاحت خاص خاص مقام پر خاص لوگوں نے کی ہے۔ اب یہاں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی کچھ لوگوں کی، علم نجوم والی۔ علم نجوم یعنی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو جادو نہیں، یہ تو علم نجوم ہے، تو یہ کتاب الطب ہے۔ سنن ابی داؤد یعنی سیاستہ میں جو سنن ابی داؤد ہے اس کی تیسری جلد، اس کے اندر حدیث شریف 3905، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من اقتبس علما من النجوم، جس نے نجوم کا علم پڑھا۔ اب یہ ڈائریکٹ حدیث ہے، ویسے اب فتاوی شامی ہے اس میں بحث کی گئی کہ یہ پڑھنا، جادو پڑھنا حرام ہے، پھر اس کے کئی شعبہ جات ہے، کسی نے پھر کفر کہا کسی وجہ پر، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ تو ڈائریکٹ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہے بھی سیاستہ میں، اور لفظ کیا ہے؟ من اقتبس۔ اقتباس ہوتا ہے روشنی حاصل کرنا، من اقتبس، جس نے حاصل کیا کیا؟ علما من النجوم، نجوم کا علم۔ تو کیا ہوا؟ اقتبس شعبۃ من السحر، اس نے جادو کا ہی ایک شعبہ پڑھا۔ اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، آگے پھر اضافہ ہوا جو اضافہ ہوا۔ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو پتا تھا اس وقت بھی کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا اور یہ مسئلے امت میں ہوں گے، اور پھر یہ بھی آئے گا، کچھ لوگ کہیں گے کہ جادو تو چھوڑو، جادو حرام ہے، لیکن میں تو جادو تو نہیں نہ کرتا، میں تو نجوم پڑھتا ہوں، میرے پاس تو علم نجوم ہے، تو میں تو نجوم کے ذریعے یہ کر رہا ہوں، مجھے نجوم کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، میں نجوم کے ذریعے حالات معلوم کر لیتا ہوں، مجھے نجوم میں مہارت حاصل ہے۔ تو صدیوں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حکمتوں کو سامنے رکھ کے کہ جو نجوم کے ہتھے چڑھے گا وہ رکے گا سحر کے پاس جا کر، تو فرمایا کہ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، کہ جس نے نجوم کا علم حاصل کیا گویا کہ اس نے
سحر کا ایک شعبہ جو ہے وہ حاصل کیا۔ اس کے اندر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زاد المعاد میں ہے، اور اسی کو الاعلام بقواعد الاسلام کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ یہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ اب ہر کسی کو آج ہے کہ شوق کہ سرکار فرما دیں یہ میرا ہے، اور کتنا اس کا مقام ہے جسے سرکار فرمائیں یہ میرا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں لیس منا من سحر او سحر لہو، کہ جس نے جادو کیا یا کروایا وہ میرا نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹا نقصان ہے؟ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو کیا جائے گا، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ من سحر او سحر لہو، جس نے کیا یا اس کے لیے کروایا گیا، اس نے کسی کو بھیجا یا کہا خود گیا کہ میرے لیے یہ جادو کرو، او تکہنا او تکوہنا لہو، جس کے لیے کہانت کی گئی، کاہن کے پاس گیا اور اس کے لیے اس نے اپنے اس کاہن والے شعبے سے اس کے لیے کچھ کیا۔ تو یہ بھی یعنی مجمع الزوائد کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جس کے اندر یعنی امتی تو چاہیے کہ جب خطرناک مسئلے کا تھوڑا سا پتہ چل جائے تو ادھر سے رخ موڑ لے، یعنی پھر کوئی جواز یا گنجائش ڈھونڈے ہی نہیں کہ پتہ نہیں کب کتنا نقصان ہو جائے۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ اب اس میں تو اتنی سی بچت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچت تک پہنچنے سے پہلے میرا کام ہو جائے، تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے اس سے آگے اس چیز کو بیان کیا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ یعنی شریعت میں جب یہ جرم ہے تو ہماری شریعت میں جو جرم ہے ان کی سزائیں ہیں، تو جادو کے جرم کی سزا کیا ہے، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اگر یہاں دین نافذ ہو تو یہ جو جادوگر ہیں ان کی کیا سزا ہوگی؟ اور آج بھی یعنی سزا تو وہ برقرار ہے جب ملک دین اسلام کے لیے لیا گیا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، میں یہودی نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، تو سزا کے لحاظ سے یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے، صفحہ نمبر 416، کتاب الحدود، جلد نمبر 2، یعنی جہاں گستاخ کی سزا لکھی ہے، چور کی لکھی ہے، زانی کی لکھی ہے، وہاں باب ما جاء فی حد الساحر، ساحر کی حد کیا ہے، سزا کیا ہے۔ ان جندب سند کے ساتھ 1460 نمبر حدیث ہے۔ ان جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ ساحر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے اس کا سر اتارا جائے۔ یہ ساحر کی حد ہے، جس کو بندے سحر کو بڑے شوق سے کر رہے ہیں، سحر انجوائے کر رہے ہیں، سحر بڑھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اپنایا جا رہا ہے۔ اور وہ جرم کیسا ہے کہ سارے جہانوں کی رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جو امتی ایسا کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، تلوار سے اس کا سر اتارا جائے۔ یعنی اس نے کتنے گھر اجاڑے، اس نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا سحر کی بنیاد پر، اس کے تعویذوں سے، اس کے ان ہتھ کنڈوں سے کتنی خلق خدا بیزار ہوئی۔ یعنی جب اس سے ثابت ہو گیا، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، پروسیس کیا ہوگا، سزا پھر کون دے گا، وہ سب چیزیں علیحدہ ایک مسئلہ، لیکن سزا کا جو اصل میجر چیز ہے وہ تو ذکر ہو گئی کہ یعنی صرف پڑھنا جو ہے، بعض نے حرام لکھا، بعض نے کفر لکھا، لیکن اب یہ کہ یہاں تک اس کی توبہ قبول نہیں،
توبہ قبول نہیں. یہ فقہ کی کتابوں کے اندر فتح القدیر میں کہ لا تقبل توبۃہ، ساحر کی توبہ قبول نہیں. اتنا بڑا جرم کہ توبہ قبول نہیں. اب یہ ہوگا کہ اس نے پڑھ کے پھر عملاً اس نے حقوق العباد کو اتنا ڈیمیج کیا جو کہ فساد فی الارض کے زمرے میں آ رہا ہے. یعنی ایسا اس نے صرف ایک تھیوری پڑھی نہیں، آگے آزمائی بھی ہے اللہ کے بندوں پر. تو پھر اب ہر حال میں قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف. یہ ہے اسلامی سوسائٹی کا امن، یہ ہے معاشرے کا تحفظ، یہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کا اصل ہے. تو یہ جادوگر کے تو ہاتھ سے بھی وہ محفوظ نہیں رہا مسلمان، نہ اس کی زبان سے محفوظ رہا. اس بنیاد پر یعنی یہ شریعت کے اندر جو سارے جہانوں کی رحمت سرکار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کس حد تک پہنچ کے آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہوں گے کہ یہ بندہ کتنا بڑا مجرم ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ تلوار سے اس کا سر اتارا جائے. یہاں پر جامع ترمذی میں پھر انہوں نے یہ لکھا ہوا قول مالک بن انس وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی انما یقتل الساحر اذا کان یعمل فی سحرہ ما یبلغ به الکفر فاذا عمل عملا دون الکفر فلم نرى علیہ قتلا، کہ جب کفر سے کم ہے تو پھر تو قتل نہیں ہے، لیکن جب کفر ہوگا ایک وہ بنے کی وجہ کہ جس کے اندر توہین لازم آئے گی قرآن کی آیات کی، یا اور کفر کی بنیاد پر، ارتداد کی بنیاد پر ہوگا، اور ایک پھر جو ہے وہ کہ جس وقت وہ فساد فی الارض کی صورت اختیار کر چکا ہے، لوگوں کے بارے میں عملاً اس طرح کر کے. یہ پھر آگے وضاحتیں تو ہر چیز میں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن یہ سزا ذکر ہے. یعنی اب اس معاشرے میں آج 15ویں صدی میں معاشرے میں پوچھو کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جادو کی سزا کیا ہے، یہ جادوگر کی سزا کیا ہے، جو صدیوں پہلے سرکار دین دے چکے ہیں، اور ہے سیاستہ میں، ہے ہزاروں کتابوں میں. لوگ کہیں گے آج تو یہ پہلی بار ہی سن رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو یہ آخر کیوں نہیں یہ موضوعات بیان کیے جا رہے؟ آخر اثر تو ہر چیز کا آج بھی ہوتا ہے. آج بھی امت کی زمینیں بنجر نہیں، آج بھی لوگوں میں جذبہ ہے دین پر عمل کرنے کا، آج بھی لوگ چاہتے ہیں پتہ تو چلے ہم دین پہ عمل کریں. اس بنیاد پر یعنی یہ موضوع فہم دین کورس کا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کو ہر طرف بیان ہونا چاہیے. ہر بندہ یعنی مبلغین بیان کریں، پھر عام لوگ بھی، اور دائرہ تنگ کریں ان لوگوں کا جو یہ دھندا کر رہے ہیں، جو یہ دھندا کر رہے ہیں ان کا دائرہ تنگ کرے، اور یہ ان کی بھی بہتری ہے. اور پھر اصلاحیون بھی اس سلسلے میں بولے. اب مجھے پتہ ہے کہ یعنی جادو کی تاثیر برحق ہے، وہ علیحدہ دلائل ہیں کہ جادو سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہم نے غازی صاحب کی تحریک سے لے کر اب تک پہلے کے معاملات اور ہیں، بڑے بڑے جادو کے حملوں کا اللہ کے فضل سے مقابلہ کیا اپنی ذات پر. یعنی اتنے شدید حملے ہوئے اس زمانے میں جب ابھی تحریک چل رہی تھی، اور یہ جو 1.5-2 سال کا عرصہ اب یہ گزرا ہے. تو یعنی بات کرنا کسی بھی مافیا اس کے خلاف، اس کے آگے پھر قیمت بھی دینی پڑتی ہے. بالخصوص یہ جو رفض کا شعبہ ہے جادو سے بھرا ہوا ہے، اور پھر یہ جو 2 نمبر ہیں، اور ان کا تو دن رات جادو کرنا ہے. اور انہوں نے تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو کم از کم جادو سے ہی زیر کریں. تو یہ تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا ہاتھ ہے، یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیض ہے
کہ ان کا بڑے سے بڑا جادو جو ہے وہ بھی ایڑیاں گوڈے رگڑ رگڑ کے ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. یعنی یہ بات ضمن اس لیے بھی درمیان میں آ گئی کہ کوئی مبلغین ڈر کے مارے کہ نہیں پھر جینا بھی ہے، اب جادوگروں کو بھی چھیڑ لیں تو بچیں گے کیسے. تو جادو ٹھیک ہے، اس میں اثرات ہیں، مگر اللہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حق ہے. تو اس طرح ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے، ہم جادو سے نہیں ڈرتے، ہم ہر بدی کو لتاڑ رہے ہیں اسی لیے کہ حق ہے اور اس حق کا ہم پہ فرض ہے کہ جب تک زندہ ہیں ہم اس حق کی بات کرتے رہیں اور لوگوں کو بتائیں. اور پھر حق میں ہی پاور ہے کہ جس پاور کا کوئی بھی مقابلہ دوسرا نہیں کر سکتا. اب یہاں پر موطا امام مالک کے اندر اس کا حوالہ ایک موجود ہے سزا کے لحاظ سے، اور وہ ہمارا ویسے غازی ممتاز حسین قادری کے مشن کے دلیلوں میں سے ایک دلیل کا مسئلہ ہے. بڑے بڑے فقہا جب وہاں پر چپ کر گئے تھے تو یہ المصوّع شرح موطا، ویسے اصل میں موطا امام مالک میں اور بھی کتابوں میں ہے کہ سزا تو ویسے دینی ہے حکومت نے، لیکن حضرت حفصہ نے خود ہی دے لی. حفصہ بنت عمر، شیر کی بیٹی شیر، حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک نے اپنی سند سے ذکر کیا موطا امام مالک میں، قاتلت جاریت اللہ سہارتھا، کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جاریہ نے جادو کیا تو حضرت حفصہ نے اس کو قتل کر دیا. قاتلت، خود قتل کر دیا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا، خود قتل کر دیا. یہ اس لیے میں وہ غازی صاحب والا مسئلہ بتا رہا تھا. قاتلت جاریہ لہا سہرتھا وقد کانت دبرتھا، حالانکہ اس کو مدبرہ بنایا ہوا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو تم آزاد ہو. تو اس لونڈی نے آپ پہ جادو کر دیا تو ظاہر ہے سارے قرائن شواہد جو کچھ ثابت ہو چکا ہوگا. تو آگے فامرت بہا فقتلت، پہلے جو ہے وہ معروف سیگا پڑے گا قاتلت جاریت اللہ، اپنی لونڈی کو قتل کر دیا کہ اس لونڈی نے ان پر جادو کیا تھا اور ان کے نزدیک جو ہے یہ ثابت تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سرکار کا حکم ہے، تو اس بنیاد پر خود سزا انہوں نے خود دے دی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے دور خلافت میں، ظاہر ہے کہ جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ تھا اور ایسا کہیں جب ہوا تو ایسا موقع بنا تو سزا اس کی دی گئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی سزا دی جادوگر کو. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر باب قتل الساحر، مصنف عبد الرزاق اس میں ہے حدیث نمبر 18745، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمارا بقتل السحارات، سحارہ جمع ہے، یعنی آپ نے کہا کہ سلطنت میں اکٹھا کرو ڈیٹا کون کون جادوگر ہے، تو جو بھی جادوگر ہیں ثابت ہو جائیں ان کو قتل کر دیا جائے. یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس میں ایک صورتحال یہ بھی ہے، مختصر اس کا بھی ذکر کر دوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جادو تو ہم پہ ہو گیا، کسی نے کروا دیا، اب ہم اس جادو سے نجات چاہتے ہیں. اب نجات تو جائز ہے شرع میں کہ جادو کے سامنے لیٹ نہ جاؤ بلکہ جادو سے چھٹکارا حاصل کرو. تو کیا یہ جائز ہے کہ ہم جادو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھ لیں، یا کوئی یہ کہے کہ
میں تو صرف یہی کیس کرتا ہوں کہ جن پر ہو چکا ہے میں ان کو چھڑاتا ہوں. تو کیا ایسی صورتحال جو ہے وہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا. ابو داؤد شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ جلد نمبر 3. یہ ہے باب فی النشرہ. نشرہ، نشرہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا جادو کے ذریعے توڑ، جادو کا جادو کے ذریعے توڑ. نشرہ، یہ پورا باب موجود ہے. عن جابر بن عبداللہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. یعنی نشرہ باقاعدہ ڈسکس ہو چکا ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ فقال هو من عمل الشیطان. نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، یہ شیطان کا عمل. یعنی یہ برحق ہے کہ جادو سے چھٹکارا حاصل کرو. ابھی وہ ہم مزید آگے اس پر بات کریں گے، لیکن یہ جائز نہیں کہ کوئی اس لیے کہے کہ جادو کے ذریعے سے ہی. یعنی سرکار سمجھتے ہیں کہ کون پھر چیک بیلنس پہ مامور ہوگا. ایک بار جو سیکھ لے گا اور ایک جگہ ایسا کر لے گا، پھر آگے وہ اسلحہ کہاں رکھے گا سنبھال کے. تو نشرہ کا مسئلہ پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یعنی جس کے طریقے سے پھر جن نکالا جائے اور اس طرح کی صورتحال. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے بارے میں فرما ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہے. جادو میں اثرات ہو جاتے ہیں اور ان اثرات سے چھٹکارا، شفا، یہ شریعت میں جائز ہے. اس کا حکم ہے کہ کسی طرح وہ چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اس پر اب تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے. یہ بخاری شریف میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 5768، من استباح کل یوم تمرات عجوہ لم یضرہ سم ولا سحر ذلک اليوم الی اللیل. فرمایا جو بندہ روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے، 7 عجوہ، کھجور بھی ہو اور پھر اجوا ہو، اور 7 کا بڑا دخل ہے اس میں. 7 عجوہ کھجوریں کھائے، لم یضرہ سم، ایک تو اس کو زہر نقصان نہیں دے گا، ولا سحر، پھر جادو بھی نقصان نہیں دے گا، ذالک الیوم الی اللیل، اس پورے دن میں رات تک. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھنے سے جب روک دیا تو یہ نہیں کہا کہ امت پھر کوئی جادو کر جائے تو اسی میں رگڑتے یہ رہیں اور اسی طرح رہے. بچاؤ کا بھی سبق دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بچاؤ کی تدبیریں ہیں وہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی وہ دھاگا نہیں توڑ سکتی کہ جو قوت اس دھاگے میں ہے. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں شیطان داخل ہو جاتے ہیں تو شام کو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا کرو. اب شیطان کی طاقت کتنی ہے، مشرق میں بیٹھ کے مغرب تک مار کرتا ہے، پھر بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، پھر رات بندے کے ناک کے اوپر والے حصے میں آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اندر وہ گزارتا ہے. اور اب اس سے بچاؤ کے لیے سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، کھول نہیں سکے گا کبھی. یہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اگر وہ کواڑ طاق نہیں ہیں
تو بسم اللہ پڑھ کے چھڑی کھڑی کر دو. وہ جو ہوا میں شامل ہو کے جا سکتا ہے اندر سانس میں خون میں, اب یہ دین کی چھڑی اسے نہیں آنے دے گی. اور چھڑی تو چھڑی رہی, سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دھاگا باندھ دو بسم اللہ پڑھ کے. اب اتنی پاور والا شریعت کا دھاگا نہیں توڑ سکتا. تو ان چیزوں پر ایمان بالغیب کی بنیاد پر بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تو اس انداز میں اس چیز کو بیان کیا. دوسرا جو ہے اسی کی وضاحت وہ فتاوی رضویہ شریف میں مزید اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اس کے اندر یہ جو لفظ سات کا ہے اس پر بحث کی, اور پھر ساتھ اور بھی یعنی جو طریقے ہیں سحر سے بچنے کے وہ بتائے. یہ جلد نمبر 24 ہے. تو آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 183, وَقَدْ قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ فِي هَذَا الْعَدَدِ أَنَّ لَهُ خاصیتاً فی دفع ضرر سم و سحر. فرماتے ہیں یہ 7 کے عدد میں بڑی خصوصیت ہے. قد قیل فی الحکمہ فی هذا العدد ان له خاصیہ, اس 7 کے عدد کی خصوصیت ہے کہ اس میں زہر کا ضرر دور کرنے میں اور جادو کا ضرر دور کرنے میں. اس پر پھر شرح زرقانی اور فتح الباری کا حوالہ دیا, اور اس میں پھر پہلے اسی حدیث کا ذکر کیا یہ 7 کھجوروں والی, یعنی یہاں بھی 7 کا عدد ہے. وَلِلنِّسَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمُصَابِ 7 مرات وَسَنَدُهُ صحیح, کہ نسائی شریف میں ہے کہ جس بندے کو جن پڑے ہوئے ہوں یا جس پر جادو ہوا ہو اس پر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے پھونکی جائے. اب شریعت نے بے سہارا نہیں چھوڑا. سورہ فاتحہ نسائی شریف میں اس مقصد کے لیے کہ اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے یا جو چاہتا ہے کہ مجھ پہ نہ ہو یا جس پہ ہو چکا ہے جنوں کا حملہ, تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے 7 مرتبہ. والے مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس کو درد کا عارضہ ہو پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ الفاظ جو ہیں وہ بتائے گئے, اور یہ کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرات, یعنی 7 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں وہ مریض پر پڑھے جائیں. اور ایک تو یہ جو قرآن و سنت کے جو اذکار ہیں ان کی جب قرآن ہے سنت ہے تو ایک کی تو ویسے ہی اجازت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پھر جو بزرگوں کی اجازتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اثرات بڑھ جاتے ہیں, تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں اپنی طرف سے جو مجھے اجازت دی گئی حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے, میں سب کو یہ پڑھنے کی اجازت بھی دے رہا ہوں, کیونکہ میں بریلی شریف اور باقی بہت سے مراکز سے مجاز بعد میں ہوا ہوں, اور بغداد شریف سے سب سے پہلے مجاز قرار پایا ہوں. تو وہاں سے ان ساری چیزوں کے سارے اوراد کی اجازت حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی قدس سر العزیز نے دی. تو اس بنیاد پر یہ ساتھ اجازت کا تذکرہ بھی میں کر رہا ہوں. یہاں جو ہے وہ صورتحال اس میں ایک چیز یہ بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جادو کے علاج کے مسئلے میں اسے ہمیں بیماری پر بھی قیاس کرنا چاہیے, بیماری کے علاج والے مسئلے پر. یعنی یہ بھی ایک بیماری ہے, ویسے جو بیماریاں ہوتی ہیں اب ان کے لحاظ سے کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ جیسی بھی دوائی ہو لے لو, جیسی بھی مطلب یہ ہے کہ حرام بھی ہو تو لے لو.
اگر وہاں شریعت چاہتی ہے کہ بندہ ہمارا مومن بچے، لیکن پھر بھی کچھ حدود ہیں، تو ایسے ہی جادو والے مسئلے میں بھی حدود ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اللہ نے اس کی شفا بھی نازل کی ہے، اگرچہ وہ شفا کی پڑیا کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ وہ کس دانے میں ہے، کس پتے میں ہے، وہ کس ریڑھ میں ہے، یعنی شفا اس کی نازل ہوئی ہے۔ آگے کس حکیم کے علم میں ہے، کون جائے گا، کسے پتہ ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ عالمہ من عالمہ و جاہلہ من جاہلہ، یہ سرکار کے لفظ ہے۔ فرمایا اللہ نے تو ہر بیماری کی شفا نازل کی ہوئی ہے۔ عالمہ من عالمہ، جان لیا جس نے جان لیا، و جاہلہ من جاہلہ، نہیں جانا جس نے نہیں جانا، لیکن رب نے کسر کو نہیں چھوڑی۔ اللہ نے ہر بیماری کی جو ہے وہ دوائی نازل کی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تداوو، دوائی لیا کرو۔ یعنی ایک تو خاص لوگ ہیں نا وہ متوکلین، وہاں تو ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو ویسے جو جاری قانون ہے شریعت میں وہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو دوائی لو، تداوو، لیکن فرمایا ولا تداوو بحرام، حرام سے تداوی نہ کرو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا پیار ہے، اور یہ کہ میں نے ان کو جادو پڑھنے سے روک دیا ہے، جادو ان پر کوئی کر جائے گا یا یہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کے لیے سارے معاملات کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ہر بیماری کا علاج آیا ہے، تو لیکن یہ یاد رکھو حرام سے تم نے اپنا علاج نہیں کرنا۔ تو جیسے بیماری میں حرام سے علاج، حرام کے ذریعے سے علاج سے روکا گیا، تو پھر جادو میں بھی حرام کے ذریعے سے علاج سے روکا گیا، کہ مقصود تو ہے کہ علاج کرواؤ، بچو، لیکن جس طرح وہاں اب بیماری کے مسئلے میں یہ نہیں کہ شریعت چھوڑ دو اب حرام سے ہی، کہ میں تو صحیح ہونا چاہتا ہوں اگرچہ حرام سے میں صحیح ہوں، شریعت کہتی ہے حرام کو استعمال نہیں کرنا۔ اور ایسے ہی پھر جادو کے مسئلے میں بھی جو ہے وہ پھر کچھ صبر، برداشت، ثابت قدمی، اور یہ کہ فلاں حلال چیز میں شفا ہوگی، فلاں میں ہوگی، کیونکہ رب نے نازل تو ضرور کیا اس کی شفا، اس میں پھر بندہ لگا ہوا ہے اور یہ اس کی آزمائش ہے۔ اس میں آگے وہ یہ کہ جادو کے ذریعے سے ہی کرنا چاہے تو یہ حرام کا ارتکاب ہوگا، جس طرح وہاں دوائی حرام کے ذریعے سے جائز نہیں، تو جادو کا حل بھی حرام کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اسے اس چیز سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فی حرام، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا حرام میں نہیں رکھی، حلال کے اندر تمہاری شفا جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک ہمارا آج کا سبق تھا جس میں تدریجاً ان چیزوں کو بیان کیا، اور پھر جادو کے لحاظ سے جو بچاؤ کا معاملہ ہے، تو اس میں یعنی میں رمضان المبارک کے اس پرنور موقع پر بالکل 100% اطمینان اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ اگر کہیں ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو پڑھو، اور اول آخر درود شریف اور پورا یقین اور ایمان بالغیب رکھ کر، تو انشاءاللہ مسئلہ یہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور حرام سے بچنا جو ہے وہ ہر حال میں لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔